بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے
رب کائنات اسے حزب اللہ یعنی اپنے خاص بندوں والے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانیت کی افاقی تقسیم یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر انسان صرف دو قسم کے ہیں، شیطان کے پجاری یا اللہ تعالیٰ کے ماننے والے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ سب کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ حزب اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ میں نے یہ چند جملے برسبیل تمہید آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 2022 عیسوی ہے اور ہمارا آج کا موضوع حزب الشیطان یعنی شیطان کے پجاریوں کی پیروی اور مشابہت کیوں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی 51ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اے مسلمانوں، اس بات کو معمولی مت سمجھو کہ تم اگر غیر مسلموں کے کفار کے نقش قدم پر چلتے ہو تو یہ معاملہ کوئی عام قسم کا ہے، جس نے ان کی اتباع اور پیروی کر لی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں کافی ساری حدیث ہیں جن کا خلاصہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں المرء مع من احب الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا انسان کا قیامت کے روز حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان شکل و صورت، لباس، چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، نشست و برخاست، اپنی زندگی کے تمام امور اسی شخصیت کے مطابق کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہو۔ اور اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی ضرور کرو گے، جس طرح ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ہو جاتی ہے، جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ ظالم اگر سانپ کی بل کے اندر گھسیں گے تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ قوموں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کون لوگ ہیں؟ تو میں اس موضوع کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت، اس سے مراد کیا ہے؟ خصوصی طور پر تو تین چیزیں ہیں، عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اور عادات کے حوالے سے اپنا اسلامی تشخص چھوڑ کر غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلنا۔ دوہرا دیتا ہوں، عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اور عادات کے حوالے سے خصوصی طور پر غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلنا۔ باقی دیگر بھی بہت سارے امور ہیں، جس طرح کے ان جیسا لباس اختیار کرنا، ان جیسی گفتگو کو اختیار کرنا، ان جیسا طرز زندگی اختیار کرنا۔ اور اس موضوع کو آج منتخب کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں
آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہم اس عظیم ہستی کی امت ہیں جن پر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آج لمبی چوڑی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بات نوٹ کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر غیر مسلموں نے جو عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، ان کی تعداد 1600 سے زیادہ ہے۔ میرا ایک چیلنج ہے، انسانی تاریخ کا کوئی شخص ایسا دکھائیے جس پر اس کے ماننے والوں کے علاوہ دوسروں نے اتنی لمبی چوڑی تحقیق کی ہو۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کسی مسلمان کی اس سے بڑی بدبختی اور کسی مسلمان کی اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین، اپنی ملت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ آج اس موضوع کے حوالے سے میں کچھ ضوابط بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع کو لے کر ہم ایک منفرد انداز میں آگے بڑھیں گے کہ مسلمان غیر مسلموں سے متاثر کیوں، اور پھر اس سے آگے جا کے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایک خوفناک عفریت مسلمانوں کو اپنے شکنجے کے اندر دن بدن کستا جا رہا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ کار کون سا اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں مختصر وقت میں جمعے کے ایک خطبے میں ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا، بات لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلموں کی مشابہت کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اس حوالے سے 3 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے ہر وہ خصوصیت جو کفار کے دین یا عادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کو اختیار کرنا مسلمان کے لیے مطلق طور پر حرام ہے۔ دوسری بات، ہر مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب راستے 2 ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، قرآن و سنت کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے جی؟ جنت کی طرف۔ کفار، نفسانی خواہشات کے غلام، اپنے خود ساختہ نظریات کی اتباع اور پیروی کرنے والے، اللہ رب العزت کے احکامات کی قدم قدم پر مخالفت کرنے والے، تو جس راستے پر کفار چل رہے ہیں، غیر مسلم چل رہے ہیں، وہ راستہ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اے لوگو، اپنی تقسیمات کو چھوڑ دو، اللہ کے نزدیک تقسیم صرف ایک ہے، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے، دوسرا گروہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو معمولی مت سمجھیے گا، اس مسئلے کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے یہاں عقیدہ کیا لینے آ گیا؟ سنیے، کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، اور اس کے بعد اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کسی کو پتہ ہے یہ کلمہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اور اس کلمے کے الفاظ پر غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے الا اللہ ما سوائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ میں زیادہ اس بات کو منطق کی طرف لے کر نہیں جاتا، سادہ انداز میں بات کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن، غیروں کی ثقافت، غیروں جیسی شکل و صورت، غیروں جیسا لباس، غیروں جیسا چال ڈال،
ان تمام چیزوں کو ترک کرنا پہلے ہے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا بعد میں۔ تو اس لیے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ مساجد فرقہ واریت کا مرکز نہیں ہے، مساجد سیاست کا گڑھ نہیں ہونی چاہیے، مساجد تربیت گاہ ہیں، اور میں جو کچھ عرض کروں گا یہ تربیت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اب جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کفار کی مخالفت یہ دین کی اساس اور بنیاد میں سے ایک ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اصل میں ان کا خاصہ ہے، جس طرح نیو ایئر نائٹ، نئے سال کا جشن، مسلمان ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 2 دن خوشی مناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے تمہیں ان کے 2 دنوں کے عوض بہترین 2 دن خوشی کے لیے عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا مسلمان نیو ایئر نائٹ نہیں مناتا۔ اسی طریقے سے مسئلہ اگرچہ اختلاف کی طرف لے جائیں تو بات بڑی دور چلی جاتی ہے، لیکن یہ عید میلاد النبی اس کا دین کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، اور کسی کا منہ لال تھا، ہم نے تھپڑ مار مار کے کر لیا، ہم نے کہا تمہارا بیڑا غرق، تم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منا سکتے، ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں منا سکتے؟ مسلمان کی یہ سوچ اور یہ فکر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ان کی مخالفت کی ایک مثال یوں میں لے لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا بھی یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی کہ وہ دن ہے جس دن رب کائنات نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت فرعون سے نجات عطا فرمائی، شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ من الیہود، ہمارا حق موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ 10 کا تو ہے لیکن ساتھ 9 کا رکھ کے ان یہودیوں کی کیا کروں گا؟ مخالفت کروں گا۔ اب یہاں ایک فلسفی یا ماڈریٹ نوجوان ایک اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ جی انہوں نے بھی روزہ رکھا، ہم نے بھی روزہ رکھا، فرق کیا ہوا؟ فرق میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہاں بھی ہم مشابہت کی طرف چلے گئے۔ مجھ سے سوالات آتے ہیں، استاد جی سیری کھائے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ جواب لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے روزے کے طریقہ کار کی کیا کی بھائیو؟ مخالفت کی۔ تیسری بات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی نہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ کافروں کا نہیں۔ اور میرے بھائی یہ ضروریات ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال اگر آپ مثبت انداز سے کرنا چاہیں آپ دین کا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر تو ہمارے کردار اور اخلاق کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایجاد ہوئی ہیں نا، لیکن اگر ہم چاہیں تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے جی ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو میں نے کہا چمچہ کس کے ساتھ پکڑا جاتا ہے بھائی؟ ہاتھ کے ساتھ۔ جی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا کبھی کسی نے پوری 5 انگلیوں کے ساتھ چمچہ نہیں پکڑا۔ یہاں کفار کی مشابہت نہیں ہے۔ دین نہ تو 7 سمندروں سے زیادہ وسیع ہے اور نہ چھلے جتنا تنگ ہے۔ ہاں
جہاں جا کے ان کی مخالفت کی باری آ جائے وہاں نہیں ہمیں پرواہ۔ مثلا شراب یہودیوں کا، عیسائیوں کا خاصہ ہے، اگرچہ ان کے مذہب میں حرام ہے، ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی شروع ہو گئے۔ پھر سود، رشوت، بددیانتی، بے ایمانی، خود غرضی، یہ ساری کی ساری بیماریاں وہاں سے آئی ہیں نا۔ مسلمان کی صورتحال کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی کو تکلیف ہو دماغ بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے کے اندر اس کو تکلیف ہو، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی، کافروں نے سبق پڑھایا ہے۔ آگے بڑھیے، سوال یہ ہے کہ شریعت میں غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ نقطوں کی شکل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نے جب بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کی، اس کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا، نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک اللہ کے دین کو چھوڑ کر، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، کافروں کی مشابہت کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کامل، مکمل، اکمل اور کامیابی کی ضمانت نہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں المشابہۃ بالکفار قدح فی الدین۔ کافروں کے ساتھ مشابہت کا معنی اپنے دین پر براہ راست طنز کرنا ہے، طعن کرنا ہے، اپنے دین کو ڈیگریڈ کرنا ہے۔ تیسری چیز، کافروں کے ساتھ مشابہت، اس کا معنی ذہنی غلامی ہے۔ آج ہمارے ہاں منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے جو بندہ انگلش بولے نا، ہم اسے بڑا ایجوکیٹڈ تصور کرتے ہیں، اور اگر کوئی میرے جیسا عربی کا کوئی لفظ بول دے تو ہم اس کی طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے اس کے سر پہ سینگ اگائے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ذہنی پستی اور ذہنی غلامی کا ایک مظہر ہے۔ چوتھی چیز، غیر مسلموں کی مشابہت کا معنی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ نہ ہمارے پاس خود اعتمادی ہے، نہ ہماری کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی ثقافت ہے، نہ کوئی کلچر۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا، ولیمے پہ، بارات پہ خیر میں جاتا ہی نہیں۔ اس وقت اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ جو کچھ ہماری شادیوں پر ہو رہا ہے، کیا یہ شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ اور یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ غیر مسلموں سے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ لڑکی کی شادی ہے وہ ابھی اس کو دیکھ نہیں پایا، اوباش فوٹوگرافر برائڈل روم میں جاتا ہے اور باقاعدہ جا کر پوز بنوا کے بسا اوقات اس کے چہرے کو ہاتھ لگا کے ٹیڑھا میڑھا کر کے کہتا ہے باجی یوں پوز بنائیے۔ باجی کا لفظ صرف زبان سے کہتا ہے، اس کے دل کے اندر شیطان بیٹھا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے اندر کے کمپلیکس کی انتہا کہ ان کا تو بیڑا غرق ہو ہی چکا ہے، ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہم الشیطان۔ جب کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تخلیے اور تنہائی میں ملاقات کرتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان کون ہوتا ہے بھائی؟ جب ہم ان کی مشابہت کے راستے پر چلیں گے تو لازمی طور پر غیر محرم مرد و زن کا اختلاط لازم آئے گا، اور جب غیر محرم مرد و خواتین کا اختلاط ہوگا تو وہاں سے فتنے اٹھیں گے، وہاں سے پھر کیا ہوگا؟ چار چار بچوں کی مائیں اپنے شوہر سے خلا لے کر چار چار بچوں کے باپوں کے ساتھ شادیاں کریں گی۔ یہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ چھٹی بات، جب انسان ظاہری امور میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے
تو لازمی طور پر اس کا اثر اس کے باطنی معاملات پر بھی ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، میرا مقصد کوئی فرقہ واریت پھیلانا نہیں، بات سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ یہودی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہودی کہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنتی کے جہنمی بولو، اور عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنتی کے جہنمی بولو، اور مسلمان کہے کہ نور وچوں نور وکھرا ہویا، نور میں نور اللہ کا معنی یہی ہے نا۔ قرآن کہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی جز ہے نہ اللہ کسی کا جز ہے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ جب آپ ظاہری طور پر کافروں کے نقش قدم پر چلیں گے، غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلیں گے، تو لا محالہ طور پر اس کا اثر آپ کے عقیدے پر پڑے گا، اور پڑ چکا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کس ہستی کی پیروی کر رہا ہوں؟ انسان کی جو ساری انسانیت کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، یا اللہ کے نور سے جدا شدہ نور کی؟ یہ جملہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، رب پوچھتے پھر دے تو انہوں پتہ ہی نہیں، رب تے مدینے دے گلیاں جی پھر کے ٹر گیا۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس مسئلے کو معمولی مت سمجھنا۔ چھٹی بات، ساتویں بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر توجہ فرمائیے گا، جب انسان کسی کے ساتھ مشارکت کرتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو لازمی طور پر اس کے اثرات انسان کی عملی زندگی پر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جب آپ کسی مسلمان سے ملے تو کیا کہیں سب سے پہلے؟ اور آج مجھے آپ کو فون کال آتی ہے، ہم فون اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ کہاں گئی اسلامی تہذیب؟ کہاں گئی اسلامی ثقافت؟ کہاں گیا اسلامی کلچر؟ اور یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے اور کہے السلام علیکم تو 10 نیکیاں مل گئیں، اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 20، اور اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کتنی نیکیاں ملی؟ ہے تو کہنے پر کتنی ملتی ہیں؟ مولوی صاحب چھوڑو یار، کیا بات کرتے ہو؟ اگر میں نے السلام علیکم کہہ دیا تو لوگ مجھے بیک ورڈ کہیں گے، لوگ مجھے اولڈ مائنڈڈ کہیں گے، لوگ مجھے دقیانوسی کہیں گے، لوگ مجھے قدامت پسند کہیں گے، لوگ مجھے پرانے ذہن کا مالک کہیں گے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اور جو 8ویں بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، جب ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں گے تو لا محالہ طور پر ہمارے دل میں موجود ان کی نفرت ختم ہوگی اور ان کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ایک ہے حالات کی مجبوری کے تحت ان کے ساتھ کاروبار بزنس کرنا، کیا میرے آقا علیہ السلام نے کاروبار نہیں کیا؟ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ایک ہے ملک کے دفاع کی خاطر اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ معاہدے کرنا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ایک ہے ان کے ساتھ دلی طور پر محبت کرنا۔ میرے سامنے ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، استاد جی مسلمانوں بولتے کافر چنگے، یہ باتیں آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یاد رکھو، مسلمان سے کافر کبھی چنگا نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ مسلمان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، کافر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جنت کے راستے پر چلنے والا، کافر جہنم کے راستے پر چلنے والا۔ یہ دونوں نہ کبھی ایک تھے، نہ کبھی ایک ہیں، اور نہ قیامت تک ایک ہو سکیں گے۔ موضوع نامکمل ہے۔ بات آج صرف یہیں پر میں نے کی کہ کافروں کی غلامی، کافروں کی ذہنی غلامی، غیر مسلموں کی مشابہت کیوں، اس پر آج میں نے 8 سے 9 نقطے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے اس موضوع کو لے کر میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تشخص کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفار کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔